سید احمد خان جانا پہچانا نام ہے اور یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کم وقت میں حالات کے رخ پر بہنے کی بجائے حالات کا مقابلہ کیا اور حالات کے مقابل آ کے انہوں نے اپنا ایک لاہ عمل ترتیب دے کر اس میں کامیابی حاصل کی۔ اب یہ جو ان کی کامیابی ہے اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کا شمار دنیا میں ان لوگوں کے گروہ سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں اپنا تن من دھن لگا دیا اور مقصد پہ حاصل بھی کیا۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے، اکتوبر کا مہینہ ہے اور تاریخ ہے 17، اور ان کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہرات سے، یعنی افغانستان کا جو شہر ہرات ہے وہاں سے یہ ہندوستان میں وارد ہوئے، اور یہ دور تھا شاہ جہان کا، شاہ جہان کے دور میں۔ اور شاہ جہان آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ مغل فرمانروا ہے جس نے آگرہ سے دارالحکومت جمنا کے کنارے شفٹ کیا، جسے جہان آباد اس وقت کہتے تھے اور آج کل وہ دلی کہلاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پورا پیکج تھا جس میں فارسی بھی ہوتی تھی، جس میں عربی بھی ہوتی تھی، جس میں ریاضی بھی ہوتی تھی، جس میں منطق بھی شامل تھی۔ یہ سارے علوم جو ہیں یہ پرائمری کے بعد پھر اگلے درجے مڈل تک جو ہے یہ پڑھائے جاتے تھے۔ تو سر سید نے یہ ابتدائی تعلیم جو ہے یہ اپنے نانا فرید الدین سے حاصل کی، گھر پر ہی حاصل کی۔ تو چھوٹے بچوں کو اس زمانے میں گھروں پر ہی تعلیم دی جاتی تھی، پھر جب وہ 8-10 سال کے ہو جاتے تھے تو پھر اس کے بعد ان کو اسکولوں میں اور مدرسوں میں داخل کروایا جاتا تھا۔ چنانچہ اپنا جو زمانہ ہے اس کے دستور کے مطابق انہوں نے حساب، طب اور تاریخ اور عربی اور فارسی گرامر اور عربی اور فارسی ادب، اور اس کے علاوہ جو باقی منطق وغیرہ ہے اس پر بھی انہوں نے اپنا وقت صرف کیا۔ اس زمانے میں جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک چھاپہ خانہ جو ہے وہ ہندوستان میں بڑی ایجاد تصور ہوتا تھا اس زمانے میں، لہٰذا انہوں نے بھی ایک پریس خریدا اور دلی میں پہلا پریس جو ہے انہوں نے قائم کیا، اور یہیں سے ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام تھا سید الاخبار، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے سید محمد خان وہ اس کے ایڈیٹر تھے، بعد میں سر سید بھی رہے۔ تو وہ اخبار چونکہ نکلنا شروع ہو گیا تھا تو لہٰذا سر سید کی جو رغبت ہے علم کی طرف تو وہ اس ماحول میں بھی ہوئی، اور پھر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ شاہ جہان کے زمانہ جو ہے وہ مغلوں کا آرٹ کے حساب سے، ادب اور فن کے حساب سے وہ بہت پیک کا زمانہ ہے، بہت عروج کا زمانہ ہے، فنون کی بہت زیادہ قدر دانی کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہے انہوں نے اپنی تعلیم کا سفر شروع کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ان کا جو تاریخ کے اوپر اور جو عدالتی نظام ہے اس کی تعلیم انہوں نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے حاصل کی، اور جو عدالت کے جو پیچ و خم ہیں یا جو قانون کی تعلیم ہے وہ انہوں نے حاصل کی، اور یہ بہت زیادہ یعنی اپنے زمانے میں اپنی عمر کے حساب سے بہت تیزی سے یہ آگے بڑھنے والے اسٹوڈنٹس میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 1837 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں انہیں نائب منشی کی ملازمت ملی، وہاں سے انہوں نے آغاز کیا، اور پھر یہ اس میں آگے ہی بڑھتے گئے، آگے ہی بڑھتے گئے۔ ان کا جو تھا سفر پھر رکا نہیں ہے۔ 1841 سے 1842 تک یہ رہے مین پوری میں، اس کے بعد 1842 سے 1846 تک یہ فتح پور سیکری میں رہے، اور اس کے بعد یعنی اپنے سروس کے سلسلے
1846 میں ان کی ترقی ہو گئی اور یہ صدر امین بن کر دلی میں ان کا تبادلہ ہو گیا، جو کہ دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا۔ 1847 میں اسی دوران انہوں نے اپنی سب سے پہلی تصنیف مکمل کی، جس کا نام ہے آثار الصنادیق۔ وہ انہوں نے اسی عرصے میں 1847 میں جب وہ دلی میں تھے۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا بجنور، اور وہاں پہ جب 1857 برپا ہوا تو وہاں پہ یہ بجنور میں موجود تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا سلسلہ دیکھا، اور ایک کتاب بھی بعد میں لکھی جس کا نام انہوں نے لکھا سرکشی ضلع بجنور۔ وہاں پر انہوں نے انسانی ہمدردی کے ناطے کچھ انگریزوں کی جانیں بچائیں، کیونکہ اس وقت جب 1857 مئی میں یہ بغاوت شروع ہوئی میرٹھ سے، اور پھر چلتی ہوئی پورے ہندوستان میں پھیل گئی، دلی میں بھی انہوں نے انگریزوں کو بالکل نکال دیا دلی سے، تو ایسے لگ رہا تھا چند مہینوں کے لیے جیسے بالکل یہ پورے ملک پر دوبارہ جو اقتدار ہے مغل وہ بحال کر دیں گے، اور ان کا نعرہ بھی یہی تھا۔ لیکن سر سید کو تو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ بھائی کامیاب ہوگی یہ والی حکمت عملی یا ناکام ہوگی۔ انہوں نے انسانی ہمدردی کے نتیجے میں کہ زیر اثر انہوں نے انگریزوں کی جانیں بچائیں، لیکن ستمبر میں یہ ہوا کہ ستمبر 1857 میں بازی پلٹ گئی، اور جو مجاہدین تھے وہ شکست کھا گئے، اور جو انگریز ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ لہٰذا انہوں نے سر سید کو انعام اکرام دینے کے لیے جاگیر کی پیشکش کی، جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی، اور اس کے بدلے انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک مجھے تعلیمی ادارہ بنانے کی اجازت دی جائے، جو کہ بعد میں انہوں نے پھر اس سے اتفاق کیا، اور انہوں نے کالج کی ظاہر انہیں سرکار نے باقاعدہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ 1862 میں وہ غازی پور میں آ گئے، اور اس سے پہلے تھوڑے عرصے کے لیے وہ بنارس میں بھی رہے، اور بنارس میں جب وہ تھے 1861 میں تو تب اردو ہندی تنازع بھی کھڑا ہوا، جو رسم الخط کے اوپر تھا بنیادی طور پر، اس میں سر سید نے اپنا پلڑا جو ہے وہ اردو کے حق میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد وہ غازی پور میں آ کے 1862 میں وہاں پہ انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ کھولا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ علی گڑھ آ گئے، اور علی گڑھ میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پوری ایک تحریک کا آغاز کیا۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور سائنٹیفک سوسائٹی ایک ایسا ادارہ تھا ان کا جنہوں نے آگے چل کر بہت ساری جہاد میں کام کیا۔ 1869 میں سر سید احمد خان جو ہے وہ انگلینڈ تشریف لے گئے، اپنے بیٹے کی تعلیم کے سلسلے میں ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، تو وہاں تقریباً لگ بھگ ان کا 1 سال کم و بیش ان کا قیام رہا۔ اس دوران انہوں نے انگریزوں کی سائیکی کو سمجھنے کی، نفسیات کو سمجھنے کی بہت کوشش کی، وہاں پہ تاریخ کا مطالعہ کیا، وہاں پہ ان کی سیاست کا مطالعہ کیا، ان کی تہذیب کا مطالعہ کیا، اور وہاں سے وہ بہت کچھ لے کر آئے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اسباب بغاوت ہند لکھی، اس کے بعد جو مسلمانوں کی طرف سے یا مسلمانوں کی ایک قسم کی صفائی کے طور پر وہ کتاب لکھی گئی، اور انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی شعوری کوشش تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر جو 2 رسالے تھے ان کا مطالعہ کیا، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں اخذ کی، اور بعد میں انہوں نے 1870 میں واپس آ کر یہاں تہذیب الاخلاق جو ہے وہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ولیم ایئر کی جو کتاب تھی لائف آف محمد، اس کا جواب لکھا، خطبات احمدیہ، وہ بھی انہوں نے لندن میں بیٹھ کر لکھا، اور اسی طرح پھر علی گڑھ میں رہ کر انہوں نے اپنا تن من دھن، اپنے زندگی کا سارا سرمایہ، ساری جمع پونجی جو ہے وہ انہوں نے لگا دی اس تحریک کے اوپر، اور 1888 میں انہیں سر کا خطاب دیا گیا۔ اس سے پہلے 1 سال 1887 میں انہوں نے 70 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لی، اور پھر اپنا سارا وقت جو ہے وہ اپنے کالج کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔